السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری چینل کا نام اردو زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو لے چلتا ہوں شعر نمبر 2 کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 2 کیا ہے؟ شعر نمبر 2 بہت اچھا شعر ہے اور بہت بہترین شعر ہے جو آپ لوگوں کے سامنے واگزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شعر کیا ہے۔ جو جمال روئے حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی رہبر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا۔ جو جمال خوبصورتی، روئے چہرہ، حیات زندگی، جمال خوبصورتی، روئے چہرہ مبارک، حیات زندگی، یعنی جو زندگی، جو جمال تھا، جو خوبصورتی، روئے چہرہ، حیات تھا، یعنی زندگی کا ایک چہرہ تھا، خوبصورت چہرہ تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، دلیل ثبوت، پروف، راہ نجات کی کا ذریعہ یا نجات کا راستہ، راستہ نجات یعنی چھٹکارا پانا، اسی رہبر کے نقوش، رہبر راستہ دکھانے والا، رہبر رہنما، راستہ دکھانے والا، نقوش نقشہ کی جمع یعنی نشانات، پاؤں کے نشانات، پاؤں کے نشانات سے مراد آپ وسلم کی مبارک زندگی مسافروں نے مٹا دیا۔ مسافر سفر کرنے والے، جو سفر کرنے والے تھے انہوں نے مٹا دیا۔ جو جمال راہ روئے حیات تھا، یعنی جو جمال تھا، خوبصورتی، روئے حیات یعنی زندگی کا چہرہ یا خوبصورتی، جو دلیل راہ نجات تھا، جو دلیل تھا راہ نجات یعنی جس میں نجات کا راستہ تھا، اسی رہبر کے نقوش پاک کو اور اسی رہنما کے پاؤں کے نشانات، آپ وسلم کی مبارک زندگی مسافروں نے مٹا دی۔ مسافر جو سفر کرنے والے تھے انہوں نے آپ وسلم کے پاؤں کے نشانات مٹا دیے۔ اب اس شعر کی تشریح تو آپ کو بتائی، لیکن اب اس شعر کی تشریح آپ لوگوں کو مزید اس میں وضاحت کرتا ہوں اس تشریح میں، تاکہ آپ لوگ اس سے صحیح طریقے سے استفادہ کریں۔ لیکن میرے اس چینل پہ ہر نئے آنے والے ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ تو اس شعر میں مولانا قادری ایک گہرے دکھ کا اظہار کر رہے اور شعر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یا ذات مبارکہ اس کائنات کی زندگی کا اصل حسن یعنی جمال روئی حیات تھی، اور آپ وسلم کا لایا ہوا دین ہی کامیابی اور نجات کی واحد دلیل اور راستہ تھا۔ مگر افسوس کہ آج کے مسافروں نے اپنی عملی زندگی میں اس عظیم رہبر کی تعلیمات اور نقش قدم، نقوش پا پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ وسلم کی مبارک زندگی پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے دعویٰ تو محبت کا کیا، لیکن جس راستے کی نشاندہی آپ وسلم نے فرمائی تھی، ہم نے اپنی روش سے ان نشانات کو ہی دھندلا دیا ہے۔ اس شعر کی جو جامع اور بہترین تشریح آپ کو میں پیش کیے جا رہا ہوں، سب سے پہلے آپ مفہوم سنیں۔ مفہوم اس کا کیا ہے اس شعر کا کہ جس ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اس کائنات کی رونق، اس کائنات کی خوبصورتی اور زندگی کا اصل حسن تھا، اور جن کی تعلیمات ہدایت اور کامیابی کا واحد ذریعہ تھی، افسوس کہ آج کے مسلمانوں نے اپنی زندگیوں سے اس عظیم رہنما کے بتائے ہوئے اصولوں اور نشانات راہ کو مٹا کر رکھ دیا ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ اور اس میں یہاں پہ دو پہلو نمایاں ہیں۔ سب سے پہلا ایک پہلو کیا ہے؟ یعنی عظمت رہبر، یعنی رہبر کی عظمت وہ کیا ہے؟ پہلے مصرعے میں وہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ جمال ہے، وہ خوبصورتی ہے جس سے زندگی کے چہرے پر نکھار ہے۔ زندگی کے چہرے پر جو جمالی روح حیات یعنی جو
جیسے سے زندگی کے چہرے پر نکار ہے، زندگی کے چہرے پر نکار ہے، خوبصورتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ دلیل، پروف ہے، جن کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر انسان دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نجات پا سکتا ہے۔ یعنی انسانیت کی معراج بلندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہی کامیابی ہمیں ملتی ہے۔ اور اس میں ایک امت کی غفلت کی بات بھی کہی گئی ہے، وہ کس طرح؟ وہ ایسے کہ دوسرے مصرے میں یعنی غفلت کی بات کس طرح بیان کی گئی ہے۔ یہاں پہ شاعر ایک تلخ حقیقت بیان کرتے ہیں، مسافروں سے مراد ہم امت مسلمہ ہیں، جو زندگی کے سفر میں روا دوا تو ہیں، زندگی کے سفر پہ سفر کر تو رہے ہیں، لیکن جس رہبر کے نقش قدم نقوش پا ہمارے لیے مشعل راہ تھے، ہمارے لیے یعنی ہمیں راستہ دکھانے کے لیے تھے، تو ہم نے اپنی بدعمالیوں اور دنیا پرستی اور سنت سے دوری کے باعث دوری کی وجہ سے ان روشن نشانات کو ہی اپنی زندگی سے مٹا دیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے تھا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تھی۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ عمل کرتے، ہم عمل پہ راہ ہوتے، تو واقعی ہمیں کامیابی ضرور ملتی۔ کہنے کہ اس شعر کا جو خلاصہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اس شعر میں شاعر ہمیں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ہم نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو کیا، ہم مدعی تو ہیں، ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے لائے ہوئے نظام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام وضع کیا تھا، اور اسوہ حسنہ کو ہم نے عملی طور پر بلا دیا۔ ہم اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی تھی، ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے، ہم اپنی بنائی ہوئی جو ہمارے ذہن میں، ہمارے دل و دماغ میں جو زندگی ہے، ہم اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اگر آج بھی ہر انسان اللہ تعالیٰ کے حکام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی پہ عمل کریں گے، تو ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی جو کامیابی ہے ان کو مل سکتی ہے۔ تو اللہ کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل ضرور کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایسا کون سا گوشہ ہے جس میں ایک عملی نمونہ موجود نہ ہو؟ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی رات کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے وہ غم کا موقع تھا، چاہے خوشی کا موقع تھا، چاہے جو بھی موقع ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں علماء نے یعنی ان کے ایسے نمونے ہمارے سامنے پیش کر دیے ہیں، کتابوں میں بار بار بیان کر دیے ہیں۔ اگر ہم ان عملی نمونوں پہ عمل پیرا ہوں گے، ہم عمل اظہار کریں گے، تو ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے عملی لحاظ سے کوئی نہ کوئی قدم ہمیں اٹھانا پڑے گا، اور ہمیں قدم اٹھانا ہوگا تاکہ ہمیں کامیابی مل جائے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور اگر آپ اس شعر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ کو اس شعر کی تشریح مزید لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں تک بھی اس کا فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔